بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نائنتھ کلاس اب آپ کا نیکسٹ جو پیپر ہے وہ ہے اردو کا. اردو کے پیپر کے لیے آپ کو کیا کن باتوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کے نمبر بے حد اچھے آئیں. ٹھیک ہے, تیاری تو ظاہر ہے پورے بک کی کر کے جائیں گے, لیکن کچھ چیپٹرز پہ آپ نے خاص فوکس کر کے جانا ہے, وہ میں آپ کو سے بتانے لگی ہوں. ٹھیک ہے, اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا آپ کا کوشچن آئے گا ایم سی کیوز والا. ایم سی کیوز کے لیے آپ نے ایک تو اپنی جو گرامر کی بک ہے اس میں سے واحد جمع مذکر مؤنث ان کی آپ نے متضاد اور مترادف کی بہت اچھی تیاری کر لینی ہے. ٹھیک ہے, ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ آپ نے ان چیپٹرز جتنے بھی آپ کے چیپٹرز ہیں نا, ان میں آپ نے کوئی ڈنڈی نہیں مارنی کہ یہ چیپٹر پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا ایم سی کیوز کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, آپ نے سب چیپٹرز کے جو جتنا بھی آبجیکٹیو اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے, چیپٹرز کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے نا واحد جمع مذکر مؤنث, کوئی محاورے ہیں جو بھی ہے, وہ آپ نے بہت اچھا تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور کوسچن آنسرس وہ تیار کرنے کے بعد اب آپ چوائس پہ آ سکتے ہیں کہ کون سا جو چیپٹر ہے اس پہ آپ چھوڑ دیں یا کس کو بہت امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے, لیکن آبجیکٹیو میں آپ کوئی بھی چوائس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ چوائس ہے یہ کریں یہ نہ کریں تو پھر وہ بالکل ہی غلط کہہ رہے ہیں, آپ کو مس گائڈ کریں. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو آپ نے بہت اچھا تیار کرنا ہے, وہ 15 مارکس آ جائیں گے. اس کے بعد آپ کا آتے ہیں کوسچن آنسرس. کوسچن آنسرس تو ظاہر ہے وہ آپ نے کون سے کو لمبے لمبے لکھنے ہیں, ایک دو لائنوں کے ہی لکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے چیپٹرس کیونکہ پڑھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ بھی آپ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے حصہ نثر. اس میں سے آپ کے 2 سوال آئیں گے. ایک سیاق و سباق کے لحاظ سے آپ نے اس کو لکھنا ہوگا, چیپٹر رائٹرز کا نام لکھنا ہوگا اور چیپٹر کا نام لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پھر اس کے آگے تشریح آپ نے کرنی ہوگی. تشریح تو آپ کو پتہ ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی, اسے مشکل الفاظ کے مطلب میننگز لکھنے ہوں گے. اور اسی وہ جو آپ کو چیپٹر ظاہر ہے آپ نے پورا سال پڑھا ہی ہے, چیپٹر کے بارے میں تو پتہ ہی ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ اس کو آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین کر لینا ہے بس. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا چیپٹر اہم ہے. وہ ہے آپ کے پاس ہے ہجرت نبوی, دوسرا کاہلی, پنچایت اور آرام و سکون. ٹھیک, یہ چیپٹر جو ہے نا ان میں سے انشاءاللہ ایک پیراگراف ضرور آئے گا. اب کچھ بچے آپ کے ایسے بھی ہیں جن کی اردو تھوڑی ویک ہوتی ہے, وہ لکھنے میں انہیں ویسے تو نہیں یاد ہوتا ہے, جب وہ لکھنے لگتے ہیں تو سارا غلط لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا یہ دہلوی لفظ ہے یہ غلط لکھنا شروع ہو جائیں گے, نپٹی غلط لکھنا شروع کر دیں گے, پریم چند الگ غلط لکھنے شروع کریں گے, تو پھر اس کے آپ کے نمبر نہیں ملتے بلکہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ورڈز کو جو اس کے یہ نام ہے رائٹرز کے ان کو ایک دفعہ خود لکھ لیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ چیپٹر جیسا ابھی آرام و سکون, کئی بچے لکھ دیں گے سکون اور آرام, وہ کراس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے آرام و سکون ہے تو آرام و سکون ہی لفظ لکھنا ہے. جیسا نسو اور سلیم کی گفتگو, یہ اگر آپ چیپٹر کا نام لکھے شروع ہوتے ہیں, کئی بچے شروع ہو جاتے ہیں سلیم نسو گفتگو یا گفتگو نسو اور سلیم کی, اس طرح یہ تو پھر آپ کا کراس ہو جائے گا, ایک نمبر بھی ملے گا. جو یہ لکھا ہے آپ نے وہی لکھنا ہے, نسو اور سلیم کی گفتگو. ٹھیک ہے, شاعر کے لطیفے نہیں شاعروں کے لطیفے. ٹھیک ہے, اس طرح ہجرت نبوی یہ بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے, اس طرح نہ ہو کچھ اور لکھنا شروع ہو جائے. حضرت مدینہ کئی بچے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بھی پیپر چیک کرتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے. تو آپ نے جو ایگزیکٹ ورڈ ہے نا یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کر لینی ہے, اور آپ کو میں نے 4 جو ہے نا وہ چیپٹرز بتا دی ہیں, انہی چیپٹرز میں سے انشاءاللہ پیراگراف آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہجرت نبوی میں آپ کو میں بتاتی ہوں جو چیپٹر یہ اہم ہے, جو اس کا پیراگراف وہ ہے یہ والا, کفار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا, یہاں سے. ٹھیک ہے, 3-4 لائنیں اس کی آ سکتی ہیں یہاں سے. ٹھیک, اس کے بعد آپ نے مرزا غالب کے خسائل جو چیپٹر ہے اس میں تو خالی سوالوں کے جواب ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ادھر سے ہی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے خلاصے کے پوائنٹ آف ویو سے جو کر کے جانے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. قدر ایاز اور امتحان, ٹھیک, اور یہ آرام و سکون دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. ان تینوں میں سے ایک انشاءاللہ آپ کا جو خلاصہ ہے وہ ضرور آئے گا. ٹھیک ہے, باقی کو بھی تیار کر کے جانا ہے لیکن ان کو آپ نے بہت اچھا تیار کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اگر یہ والے آ جائیں تو آپ کا تو پھر بیسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان میں سے آئے گا.
اب یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہی کہ بالکل 100% یہی آئے گا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 90% ہی آئے گا، ٹھیک ہے، 10% چانس ہے کہ نہ بھی آئے، تو آپ نے دوسری تیاری بھی ساتھ کر کے جانی ہے، لیکن ان کی بہت اچھی کر کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کئی جو ویڈیوز والے کہتے ہیں 100% یہی پیپر آئے گا، تو وہ غلط ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس پیپر تو نہیں نہ ہوتا میرے بچوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم جو ہے اس میں ہے حمد، نعت، برسات کی بہاریں، پیوستہ رہ شدت سے امیدیں بہار رکھ، ٹھیک۔ اب یہ جو ہے اس میں سے آپ نے حمد اور نعت بہت اچھی تیار کر کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا پیراگراف بھی اس میں سے آ سکتا ہے، اور آپ نے جو پیراگراف کی صورت میں مرکزی خیال لکھنا ہوگا وہ بھی اسی میں سے آئے گا انشاءاللہ، اور آپ نے تشریح بھی اسی میں سے آئے گی۔ اس کی آپ نے بہت اچھی تیاری کرنی ہے، اس میں کوئی ابر ڈنڈی نہیں مارنی کہ ایک شاید 2 شعر یاد کر لیے تو 2 نہ کیے۔ ان میں جتنے میننگز ہیں، مشکل ورڈز ہیں، سارے آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے دکھاتی بھی ہوں یہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ ان میں آپ نے یہ سارے جو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت آسان ہے، آپ جب تک اسے کریں گے نہیں آپ یہ جو ہے مشکل ہے نا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آسان کرتے رہیں گے تو ادھر جا کے آپ کو پھر سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور سارا پیپر آپ کا غلط ہوگا۔ آپ نے یہیں اس کی تیاری کر کے جانی ہے۔ تشریح جب کرنے لگیں گے پہلے آپ شاعر کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں گے، ٹھیک ہے، 3-4 لائنیں لکھیں گے اور اس کے بعد تشریح کرنا سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 ہے نا یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ اکثر بچے جو ہے نا جن کی اردو ویک ہوتی ہے تو اس کا نام بھی الطاف حسین حالی بھی کئی بچوں کو غلط لکھ دیتے ہیں الٹا سیدھا، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ کے جائیے گا۔ اس کے علاوہ ہے نعت۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے نعت امیر بیانی، اس کے بارے میں کچھ ورڈز آپ نے ضرور لکھنے ہیں تاکہ پیپر چیک کرنے والے پہ آپ کا امپریشن اچھا بڑھے کہ آپ کو کچھ پورا سال پڑھا ہے، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ غلط مغلط تشریح لکھنا شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کے بعد تشریح شروع کرنی ہے۔ اس طرح یہ جو آپ کی یہ نعت ہے نا یہ اس کی تشریح پڑھ کے جائیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ ہم اسی دن کر لیں گے، کہ بھائی کئی بچے کہتے ہیں نا اردو بہت آسان ہے تو ہم ادھر ہی کریں گے، پھر ادھر تو آپ کو پتہ چلے گا، ادھر آپ کو آتا ہوگا تو آپ لکھیں گے، آپ پڑھ کے گئے ہوں گے، آپ کے مائنڈ میں کوئی باتیں ہوں گی تو آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کی تشریح کے لیے آپ نے کوئی یہ نہیں کرنا کہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اچھے طریقے سے پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر پڑھ کے نہیں جائیں گے تو پھر سچی بات ہے اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے بہت اچھی ان کی تیاری کر کے جانی ہے اور کوسچن آنسر اس کے بھی دیکھ کے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو کے لحاظ سے کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے آپ کے حصہ غزل۔ حصہ غزل میں 4 شاعر ہیں، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش اور مرزا اسد اللہ خان غالب اور بہادر شاہ ظفر۔ آپ نے اس میں سے ایک پہلا کر جائیں اور دوسرا یہ تیسرا کر کے جائیں۔ ہستی اپنی باپ کی سی ہے، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، جی۔ اس کی بھی تشریح کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پڑھ کے جانی ہے، ٹھیک ہے میرے بچوں، پڑھ کے ضرور جانی ہے، اور جن کو نہیں آتی ہے تھوڑی سی یاد بھی کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ کر کے جائیں گے تب ہی آپ کا پیپر اچھا ہوگا، ادروائز اچھا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ کئی بچے ہوتے ہیں جب بغیر پڑھے چل جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو آتا ہے اردو، ادھر جا کے لکھیں گے، پھر جب ادھر جا کے لکھتے ہیں نا تو پھر کوشش کریں کہ آپ پڑھ کے ہی جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے فائنل پیپر ہیں، یہ آپ کا یہ جو ٹائم ہے واپس نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ کو یہ دوبارہ ملے گا ٹائم یاد کرنے کے لیے، اور یہ نمبر آگے آپ کے کاؤنٹ ہوں گے۔ اردو کا جو پیپر ہوتا ہے بیٹا اس کے آپ اچھے نمبر لیں تاکہ آپ کے کسی مشکل سبجیکٹ میں نمبر اگر کم بھی آ جائیں تو یہ وہاں سے کمپنسیٹ کر سکے نمبرز کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ بالکل یہ ٹائم اپنا ویسٹ مت کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں سارے، اور اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن آئے گی، اپلیکیشن اور ختم یا ہوگا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپلیکیشن ہی کر کے جائیں۔ اپلیکیشن بہت آسان ہے، اس کے شروع میں جو لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ مسٹر صاحبہ، یہ بھی اپنے لکھ کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ کے اپلیکیشن کے اندر کیا لکھیں گے یہ بھی گھر سے دیکھ کے جائیں، وہاں جا کے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا سوچنے کا، اس کو مضمون بنانے کا، ٹھیک ہے۔ یہ 4-5 اپلیکیشن ہیں، ان کو بہت اچھا یاد کر کے جائیں، اور اس کے علاوہ جو مکالمے والا کوشچن ہے وہ کوشش کریں وہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ جتنی میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پہ عمل کریں تو بیسٹ آف لک، آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔